السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 11واں رکوع، آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہ ہی میں اسے موت آ لے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جی، ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شعائر آزادی کے ساتھ بجا لا سکیں، اور دوسرے اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے خطہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت نہ رہی، جیسا کہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب تا قیامت ہجرت فرض نہیں، بلکہ جب بھی دوبارہ ایسا موقع پیدا ہو جائے کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنے اسلامی شعائر کو بجا لانا بھی مشکل ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو کوئی ایسا خطہ تلاش کرنا چاہیے جہاں انہیں آزادی سے شعائر اسلام بجا لانے کی سہولت میسر ہو، اور اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر کے اس طرف ہجرت کرنا اور اپنی اجتماعی قوت کو مرکوز کرنا اور پھر جہاد کرنا سب کچھ فرض ہو جائے گا۔ بلکہ اگر منظر غیر دیکھا جائے تو ہجرت بھی جہاد کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے۔ پھر جب اس علاقے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے تو وہاں بھی ہجرت کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا دارالکفر میں رہنے کا جواز صرف 2 صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اس خطہ میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد میں لگا رہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ فی الواقعہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور بیزاری اور نفرت سے مجبوراً وہاں رہ رہا ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ دارالکفر میں رہنا مستقل معصیت ہے۔ اس آیت میں صرف ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی سفر کیا جائے، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، یا حج و عمرے کا سفر ہو، یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، اور دوران سفر حصول مقصد کے بعد یا پہلے موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے لگا۔ وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اسے پوچھا، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے کر دیے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا۔ کسی آدمی نے اسے کہا کہ فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ۔ راستہ ہی میں اسے موت نے آ لیا۔ اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا۔ اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو۔ چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک باشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔